السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روحانی اسکالر مجیب الرحمان تاریخی قادری، آج ہم آپ کی خدمت میں جو حاضر ہوئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں، کچھ ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ گھر جو ہے اور اس گھر میں رہنے والے لوگ جادو یا جنات میں مبتلا ہیں۔ یہ کس طرح سے معلوم ہو، اس کی کیا نشانیاں ہیں، کیا اس کی علامات ہیں کہ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی جادو کے یا جنات کے معاملات ہیں تو اس کی کیا کیفیات ہوں گی، کیا اس کی حرکات و سکنات ہوں گی، کس طرح سے ہمیں یہ معلوم ہوگا۔ اور اگر کسی نے گھر میں شیاطین مسلط کیے ہیں، جادو کے ذریعے خبیث ارواح کوئی جنات گھر میں بھیجے گئے تو اس کا ہمیں کس طرح سے پتہ لگے، تو اس کی جو ہے وہ چند ایک نشانی ہے جو کہ آج آپ کی خدمت میں حاضر کرنے لگے ہیں۔ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی جادو کا معاملہ ہوتا ہے یا اس پر جنات مسلط کیے جاتے ہیں تو اس کی کچھ چند ایک علامات ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے کہ مریض کے جو ہے نا وہ کندھے شولڈر اینی ٹائم جو ہے وہ ہر وقت بھاری رہنے لگتے ہیں، اس پر ایک بوجھ سا اسے محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی اس پر وزن دے رہا ہے، کوئی انہیں دبا رہا ہے، اس طرح سے ایک بوجھ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ آنکھیں بھی جو ہے اس کی جلتی ہیں، جلن محسوس ہوتی ہے، آنکھوں میں جو ہے وہ درد رہتا ہے، نیند کرنے کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے کہ مزید جو ہے وہ نیند کا غلبہ ہے، مزید جو ہے وہ نیند آنے لگتی ہے، ہر وقت جو ہے وہ سستی کاہلی رہتی ہے، کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، بے سکونی رہتی ہے، اور اس طرح کے جو ہے مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو وہ فوراً کسی ایک اچھے عامل سے اپنی تشخیص کروائیں اور جو ہے وہ باقاعدہ اس کا مکمل طور پہ علاج کروائیں۔ اگر کوئی گھر میں جادو کے ذریعے جنات بیچتا ہے یا گھر پر جادو کے معاملات کرتا ہے تو اس کی بھی کچھ علامات ہیں، جیسے کہ گھر میں اچانک بدبو کا آنا، جیسے کسی گوشت سڑے ہوئے گوشت کی جو ہے وہ اسمیل آنے لگ جاتی ہے، اچانک سے آتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، گوشت کی اسمیل آتی ہے، یا جو ہے وہ کچرے کی اسمیل آتی ہے، یا بعض اوقات جو ہے وہ کچرا جلنے کی بھی اسمیل آتی ہے، جیسے کچرا جل رہا ہو تو اس کے دھوئیں کی اسمیل ہوتی ہے، اس طرح کی بھی اسمیل آتی ہے۔ اور گھر میں جو ہے وہ عجیب سی بے سکونی ہوتی ہے، بعض اوقات گھر میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز لا کر رکھی اور کچھ دیر بعد آپ کو اس کی ضرورت پڑ گئی، یا بعد میں کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑی، آپ نے اس جگہ پر دیکھی مگر وہ چیز آپ کو وہاں نہیں ملی، آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور کچھ دیر بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز جس جگہ آپ نے دیکھی تھی آپ کو نہیں ملی، کچھ دیر بعد وہ آپ کو وہیں سے مل جاتی ہے، وہیں پر یہ چیز رکھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے شیاطینی معاملات ہوتے ہیں جو کہ بندے کو پریشان کرتے ہیں۔ اسی طرح جو کوئی چیز نہیں ملتی، بندہ گھر والوں سے بھی ضد بحث کرتا ہے، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نوبت لڑائی تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ یہ شریر جنات کا کام ہوتا ہے کہ اس کو پریشان کرنا، آپس میں نہ اتفاقی پھیلانا، لڑوانا، ناچاکیاں وغیرہ، اس طرح کے معاملات اگر ہیں کہیں بھی کسی کے گھر میں بھی اس طرح کی اسمیل وغیرہ ہوتی ہے، ایسے معاملات ہیں تو فوراً کسی اچھے عامل سے باقاعدہ مکمل طور پہ تشخیص کروائیں۔ اگر تو ایسا کوئی معاملہ آتا ہے جادو کا جنات کا تو فوراً چاہیے کہ اس کا باقاعدہ مکمل طور پہ علاج کروائیں، کہ یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید جو ہے اس میں شدت اختیار ہو جاتی ہے، اور آگے جا کے جو ہے مزید کسی بڑی مشکل و مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ آتے ہیں تو وہ اس کا علاج لازمی طور پر کروائیں۔ اس کے لیے میں آپ کو پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں کہ جس سے اگر اس طرح کا معاملہ ہے، کوئی زیادہ تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کی شدت میں کمی آ جائے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ چاروں کل آیت الکرسی 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ کے پانی کی بوٹل پر دم کر لیں، اور جب بھی آپ پانی پئیں اسی بوٹل میں سے استعمال کریں، وہ کم ہو جائے تو اس میں مزید آپ پانی ملا لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے جو بھی جادو جنات کے خبیث ارواح وغیرہ کے نظر بد کے معاملات ہوں گے اس میں کمی آ جائے گی، لیکن ان معاملات کا علاج کروانا باقاعدہ بہت ضروری ہے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ بھی اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں، کسی مسئلے کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں، عملیات کے متعلق، ذکر و اذکار کے متعلق یا علاج معالجے کے متعلق، تو آپ کو اسکرین پر نمبر نظر آ رہا ہوگا، آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، کسی مسئلے کے لیے، کسی بھی طرح کی بات کے لیے آپ ہمیں واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔